پیارے بھائیوں، امام بننا بڑی فضیلت والی بات ہے، مگر یہ اس صورت میں ہے جب لوگ آپ کو امام بنا لیں اور بخوشی مسئلے پر کھڑا کریں، کیونکہ قرآن پاک میں ہے جس کا مفہوم یہ ہے، یہ اللہ کریم کا فضل ہے، جسے چاہے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ اگر زبردستی امام بنے تو یاد رکھیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے کہ 3 لوگوں کی نماز ان کے سروں سے یا فرمایا کانوں سے ایک بلشت بھی اوپر نہیں جاتی، وہ جو لوگوں کی امامت کرائے اور لوگ اسے برا جانے۔ نمبر 2، وہ جو دوسرے مسلمان بھائی سے کسی دنیاوی وجہ سے دور ہو اور ناراض ہو۔ اور نمبر 3، وہ عورت جس نے اس حال میں رات گزاری کہ اس کا خاوند اس پر ناراض ہو۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمیوں پر لعنت بھیجی ہے۔ ایک وہ آدمی جو قوم کی امامت کرائے اور اس حال میں کہ لوگ اسے ناپسند کرتے ہوں، اور وہ عورت جو اس حال میں رات گزارے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو۔ تیسرا وہ آدمی جو اذان سنے اور جواب نہ دے، یعنی حاضر نہ ہو۔ تو پھر حدیث مبارکہ فرمایا 3 شخصوں کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 1، جو امام ہو اور ایسے لوگوں کو نماز پڑھاتا ہو جو اس سے ناخوش ہوں۔ نمبر 2، وہ جو نماز کو فوت ہونے کے بعد پڑھے۔ نمبر 3، وہ جس نے آزاد کو غلام بنایا ہو، یعنی کہ آزاد آدمی ہو اس پر ظلم کر کے غلام بنا لیا ہو۔ ایسے 3 لوگوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو، اسے جچتا نہیں کہ کسی قوم کا اجازت کے بغیر کسی قوم کا امام بنے۔ اور پھر حدیث مبارکہ امام حاکم ہے، اس سے اس کی رعایت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو اپنے رایا کے بارے میں کیا کرتا رہا ہے، پوچھا جائے گا۔ اس لیے ایسا شخص جس سے کسی شرعی مسئلے پر لوگ ناخوش اور ناراض ہوں، اس کی امامت مکروہ تحریمی ہے، اس کا لٹانا ضروری ہے۔ اس کو امام اعظم تابعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، نماز میں جب لوگ تم کو امام نہ بنائیں تو امام نہ بنو، اور پھر یہ بھی یاد رہے کہ اگر ناراضگی کسی شرعی وجہ سے ہے، شرعی وجہ سے نہ ہو تو اسے امامت گرانے میں کوئی کراہت نہیں، یعنی کہ وہ امامت کرا سکتا ہے۔ اگر کوئی شرعی عذر موجود نہیں تو وہ امامت کرا سکتا ہے، کوئی اسے منع نہیں کر سکتا، بلکہ اگر وہ مستحق ہو تو اسی کو ہی امام بنانے میں حرج نہیں۔ تو پتہ چلا اگر کوئی شرعی عذر ہے تو پھر منع کرنا چاہیے، اگر کوئی شرعی عذر نہیں تو اسے امام بنانے میں حرج نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے گناہ گار مومن کی امامت نہ کرائے۔ اگر جماعت کسی گھر میں ہو اور مہمان یا کوئی صاحب علم و فضل صاحب مکان کے کہے بغیر خود ہی آگے بڑھ کر امامت کھڑا ہو جائے امامت کے لیے تو حرج نہیں، نماز ہو جائے گی۔ تو محترم سامعین، قرآن کریم بندہ کو عاجزی، انکساری اور خوف خدا اور احترام آدمیت کا درس دیتا ہے۔ اس کا حفظ کرنا رضائے خداوندی کا ذریعہ نجات اور ذریعہ حفاظت قرآن اور کمال سعادت و عظمت کا عمل ہے، مگر یہ ضرور یاد رہنا چاہیے کہ صرف قرآن کریم حفظ کر لینے سے آدمی پوری شریعت محمدی یا نہیں سیکھ جاتا، کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس مسلمان مومن نے قرآن کریم پڑھا اور حفظ کیا، پھر یہ سمجھا کہ اسے جو ثواب ملا ہے اس سے بڑھ کر کسی کو ثواب نہیں ملا ہوگا،
تو اس نے یقیناً اس کو معمولی سمجھا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم کیا۔ لہذا پیارے بھائیوں، اس سعادت عظیمہ سے تو عاجزی انکساری سے گردن جھک جانی چاہیے اور زندگی میں نکھار آ جانا چاہیے، نہ کہ تکبر سے بندہ اپنے آپ کو عالم فاضل اور مفتی فقیہ سمجھنے لگے۔ پھر حافظ قرآن تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخ روئی اور سامان آخرت کے لیے کیا جاتا ہے۔ حفظ قرآن تو چہ جائے کہ بندہ اپنے آپ کو بزرگ علماء کرام سے برتر خیال کر کے مسجد میں امامت اپنا لازمی حق سمجھنے کے لیے اور حفظ کو صرف ذریعہ روزگار خیال کرے، اور پھر خدا نخواستہ اس مقصد کے لیے جھگڑا کرتا پھرے۔ ایسے لوگوں کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قرآن کریم پڑھے اور اس کے عوض لوگوں سے کھانا مانگے، اور وہ روز محشر اس طرح ہوگا کہ اس کے چہرے پر صرف ہڈیاں ہی ہوں گی، گوشت نہ ہوگا۔ تو لہذا ایسے بھی حافظ قرآن موجود ہیں جو مدرسہ سکول کی تعلیم سے اتنے بہر ہیں کہ نام تک نہیں لکھ سکتے، ان کی اپنی نمازوں کی ادائیگی درست نہیں، لباس و ظاہری شریعت پوری نہیں، کتنے ہی ہم مگر عام مسائل سے بے خبر ہیں، اور مساجد میں صرف امامت ہی نہیں خطابت کرا رہے ہیں۔ تو بلا سوچنے سمجھنے کے باوجود وہاں کے بیسیوں ایسے لوگ جو ہے وہ موجود ہیں، اور وہاں کے باسیوں کا یہ حال ہوگا کہ لہذا خدا را قرآن کریم کو صرف زبانی یاد ہی نہ کریں بلکہ اس کا علم سیکھیں۔ قرآن کریم کہتا کیا ہے انسان کو؟ حدیث شریف میں آتا ہے، اگر امام نماز ٹھیک پڑھائے گا تو تم سب کو ثواب ہوگا، اور اگر درست نہ پڑھائے گا تو تم کو ثواب مل جائے گا، اور غلطی کا وبال اسی پر ہوگا جو غلط پڑھتا ہے۔ اور پھر ایسے حفاظ کرام بھی ہیں جو معمولی تعلیم رکھتے ہیں اور بظاہر کسی مدرسے اسکول سے فارغ تحصیل نہیں، مگر قرآن کریم کی برکت سے ایسے علمی نکتے بیان فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں مطالبہ و وسعت اور اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بے ساختہ اسلام کے لیے سر جھکا دیتے ہیں۔